مجھے اپنے بہتر مستقبل کے لیے اور پیسہ کمانے کے لیے باہر جانا تھا۔ میں نے لندن جانے کا پروگرام بنایا۔ بابا نے مجھے ہر ممکن طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی کہ بیٹا، ہجرت صرف بڑے مقصد کے لیے کرتے ہیں۔ تم دنیا کمانے کے لیے ہجرت کرنا چاہتے ہو، جس کی قیمت مچھر کے ٹوٹے ہوئے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ ان کو مٹانے کے لیے ایک بارش ہی کافی ہوتی ہے۔ پھر کچھ آنسو میرے باپ کی آنکھوں سے بہہ نکلے۔ مجھے بولے، بیٹا، پچھتاوا عمر ضائع کر دیتا ہے اور پھر آدمی کو خشک سمندروں کی لہروں کو شور عمر بھر سونے نہیں دیتا۔ میرا ہاتھ پکڑ کر بولے، سنو، تم میرا خواب ہو۔ پھر مجھے گلے لگا کر میری طرف دیکھے بغیر ایئرپورٹ سے باہر نکل گئے اور میں یہاں لندن میں دنیا کی دلدل میں گم ہو گیا۔ ایک گوری سے شادی کے بعد مجھے یہاں کی نیشنلٹی بھی مل گئی تھی۔ کئی سال تک بابا سے رابطہ نہ ہو سکا۔ سال پہلے ان کا خط آیا تھا کہ لکھا تھا، بیٹا، اب تم پاکستان آئے بھی تو مجھے دیکھ کر تمہیں مایوسی ہوگی۔ اب تم میرے چہرے کو دیکھ کر ڈر جاؤ گے۔ میرے منہ سے یقیناً تمہیں نفرت آئے گی۔ اب طبیب کے بس میں بھی کچھ نہیں رہا۔ اب تم مجھ سے ٹوٹ کر پیار نہیں کر سکو گے اور یقیناً اپنی بیوی بچوں کے پاس پلٹ جاؤ گے۔ بیٹا، مجھے تیری جدائی نے مار دیا ہے، ورنہ میں اپنے مرنے تک جینا چاہتا تھا۔ بیٹا، میری آنکھوں کا دریا سوکھ گیا ہے۔ افسوس میرے پاس اتنا وقت بھی نہیں تھا کہ تو جملوں کا ہی صحیح خط کا جواب دے دیتا۔ میں ایک دن اپنے گھر میں بیٹھا اپنی بے حساب دولت کا حساب کر رہا تھا کہ میرا ایک پرانا دوست مجھ سے ملنے آ گیا۔ پوچھنے لگا، کب سے پاکستان نہیں گئے؟ میں نے کہا، 11 سال ہو گئے ہیں۔ پاکستان جانے کا وقت نہیں ملا، سوچ رہا ہوں اگلے سال جاؤں گا۔ اس نے حیرانی سے میری طرف دیکھا، کہنے لگا، تم پاگل ہو کیا؟ تمہیں کچھ بھی معلوم نہیں کہ تم اپنے باپ کے مرنے پر بھی پاکستان نہیں گئے؟ میں نے کہا، تم کیا کہہ رہے ہو؟ کہ بابا مر گئے؟ میری چیخ نکل گئی۔ میں نے پوچھا، مگر مجھے کسی نے بتایا کیوں نہیں؟ تو اس نے بتایا کہ ان کی وصیت تھی کہ میرے بیٹے کو اطلاع مت دینا، اسے آنے میں تکلیف ہوگی۔ اور پھر مجھے یوں لگا جیسے بازی پلٹ گئی ہے اور میں اپنا وجود بھی ہار گیا ہوں۔ بابا کے الفاظ پگھلے ہوئے شیشے کی طرح میرے کانوں میں گونجنے لگے کہ بیٹا، مجھے تیری جدائی نے مار دیا ہے، ورنہ میں اپنے مرنے تک جینا چاہتا تھا۔ میں نے اپنی نیشنلٹی، پاسپورٹ، کچھ ضروری سامان اٹھایا اور بیوی بچوں کو بتائے بغیر ایئرپورٹ پر پہنچا اور پہلی فلائٹ سے لاہور آ گیا۔ وہاں سے سیدھا قبرستان پہنچا۔ میں نے بابا کی قبر کو بہت تلاش کیا مگر مجھے نہ ملی۔ میں دوڑ کر گورکھا نے علم دین کے پاس پہنچا اور میں نے اس سے پوچھا، بابا کی قبر کہاں ہے؟ عالم دین میرے ساتھ چلا آیا۔ اس نے بھی بہت تلاش کیا مگر قبر نہ ملی۔ عالم دین نے مجھ سے پوچھا، قبر کی پہچان کیا ہے؟ مجھے بابا کی بات یاد آ گئی کہ بیٹا، پہچان کی ضرورت تو قبروں کو بھی ہوتی ہے، تم ملک کی بات کرتے ہو۔ میں نے عالم دین سے کہا، میں آج پہلی بار آیا ہوں، مجھے نہیں معلوم میرے باپ کی قبر کیسی ہے۔ عالم دین تلاش میں نکل گیا۔ میں نے وہیں قبرستان میں ایک گڑھا کھودا اور اپنی غیر ملکی شہرت اور اپنا پاسپورٹ اس میں دفن کر دیا اور اس پر مٹی ڈال دی۔ پھر میں نے غور سے دیکھا، اس گڑھے کے ساتھ ہی میرے باپ کی قبر ابھری ہوئی تھی۔ عالم دین چکر لگا کر واپس آ گیا تھا۔ میں نے کہا، یہ قبر میرے باپ کی ہے مگر عالم دین اس پر تاریخ وفات کیوں نہیں لکھی؟ عالم دین نے قبر کی طرف دیکھا اور پھر افسوس اور نفرت سے میری طرف دیکھا اور خاموش رہا۔ پھر کچھ ہی دیر بعد بولا، مجھے تاریخ تو یاد نہیں، غالباً 4 مہینے پہلے کی بات ہے جب میں نے یہ قبر بنائی تھی مگر اس پر تاریخ نہیں تھی۔ پھر ایک رات جب رات کو چکر لگانے آیا تو انتہائی خوبصورت انسان جس کا چہرہ نور سے چمک رہا تھا، اس قبر پر تاریخ لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ کوئی انسان نہ تھا، شاید کوئی فرشتہ تھا۔ یہی سوال میں نے بھی اس سے کیا تھا کہ اجنبی اس قبر پر تاریخ وفات کیوں نہیں لکھی؟ وہ اجنبی بولا، ایسے لوگ مرتے نہیں، صرف انتقال کرتے ہیں۔ وہ لوگ اپنے پیاروں کے انتظار میں زندہ رہتے ہیں۔ ابھی صاحب مزار کے بیٹے نے باہر سے آنا ہے۔ میں یہ سن کر رونے لگا اور بیٹھ کر معافی مانگنے لگا۔ ماں باپ کو خوش کرنا دنیا کا آسان ترین کام ہے۔ ان کو آپ سے آپ کی ذرا سی توجہ اور نرمی کے سوا کچھ نہیں چاہیے ہوتا ہے۔ یہ زندگی کے وہ چشمے ہیں جو صرف آپ کے لیے بہتے ہیں۔ ان کا خشک ہو جانا بڑی بدقسمتی ہے۔ باپ کی تکلیف کو نظر انداز مت کیجیے کہ جب بچھڑ جاتے ہیں تو ریشم کے تکیے پر بھی نیند نہیں آتی۔ اپنے والدین سے کبھی جدا نہ ہوں، ان کے سائے تلے رہیں، ان کی دعائیں لیتے رہیں، آپ کامیاب ہو جائیں گے۔